बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अक्ल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहाँ पहुँच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे है क्या। ये जो एक साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज। और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज़ बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फ़ौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एस नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज़ किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज़ सुने। जिस तरह मैंने अपनी फ़ौज का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहाँ तो खैर हम कहें, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फ़ख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज़ दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे
عزت ملتی تھی. برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی, ہمارے بڑوں نے کی تھی, انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا. میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ, کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا, میں جو مرضی کر لوں, میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں, وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان, پولیٹکس میں بھی آیا جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس. اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو, وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ, قربانیاں دیتا ہے, یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکوں کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو, اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا, اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجھے برحال الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا, اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجیب الرحمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے. اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے, یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتہ چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج, جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ
میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، گھنونا خواب، جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے۔ یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ مجھے یہ، میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، تحریک انصاف 27 سال سے ہے، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں؟ مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں، مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہیں کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو۔ ایک جگہ بتائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو، اچھا اس سے پہلے چلیں، 9 نومبر کو مجھے 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال، 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے، کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے، کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں، جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی، ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی، گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا، وہ پہلی دفعہ شروع ہوا، جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا، اور پولیس سے پوچھے وہ کہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے، جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے، ہمیں تشدد کیا گیا۔ جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں، میں نے کینسل کر دیا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا۔ 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے، میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا، لوگ مایوس ہوئے، مجھے برا بھلا کہا، میں نے کینسل کر دیا۔ 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے، ریلیز آ رہی ہیں، ایک دم ساری جگہ پولیس، واٹر کیننز، ٹیئر گیسنگ۔ میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو پتہ چلا، ایک دم پتہ چلا، اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا، ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا، سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس، اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی، میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گے، اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا، اجازت نہیں ملتی، ریلی نہیں کرتا، اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا، اور اس کے اندر 8 کو ضلع شاہ کا قتل کیا، لوگوں کو مارا، بازو ٹوٹے، کچھ کیا، ایک انلیگل ایکٹ کیا، پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے، جی آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں عدالت میں اسلام آباد، میں شیورٹی بانڈ دے دیتا ہوں، نہیں کرتے، 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوگا، اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو گرا دو، کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو، رینجرز بھی تھے، فوج کو، کہیں میں نے کہا۔ اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں، جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ، بتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں، میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو، پکڑو ان کو، ان کے خلاف کرو، جلاؤ۔ پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا، تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں، کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو، کچھ کرو، کیونکہ اندر تو سارے رینجرز تھے، نامعلوم افراد تھے اندر، اس کے مجھے تو پتا تھا کون، کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے، میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے، میری سٹیٹمنٹ ہے، اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا، آپ کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا، آرام سے پکڑ لیتے، پولیس سے پکڑوا دیتے۔ ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا، لوگوں کو زخمی کیا، اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے
जैसे कोई दहशत गर्द है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरबराह नहीं। 12 इलेक्शन असेंबली में मैं नेशनल असेंबली के जीता हूं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म, मैं कोई दहशत गर्द हूं। अब उसके जो इमेजेस थे उसका रद्द अमल आना था। और यहां मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी साजिश हुई है, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत किया। हमारे पास अब सारी एविडेंस आ गई है, हम अदालत पे जाने लगे कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, तहकीकात की जाए कि एक पार्टी ने इतनी अपनी तवील स्ट्रगल में, जब उसने कभी वायलेंस की तरफ गई ही नहीं है, तो वो एकदम ये कैसे जाके जलाना शुरू होगा। और इसको तो, इसके ऊपर तो सबसे पहले आईजी पंजाब को बुलाएं, ये जो जिना हाउस में हुआ है। ये हम वहाँ, वो लोग बता रहे हैं, मैं जब उधर था पुलिस लाइंस के अंदर उन्होंने मुझे रखा हुआ था, तो वहाँ जब मुजाहिरीन आए तो वो भी इतनी दूर थे तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, शेलिंग कर दी। तो यहाँ लिबर्टी से लोग जा रहे हैं उधर, तो किधर थी पुलिस? ये किसने किया है? अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन था, कौन उसको इस्तेमाल करना चाहता था एक पूरी पार्टी को बैन करने के लिए, कलादम करने के लिए। ये जो 7,000 7,500 लोग जेलों में डाला है, ये पहले से प्री प्लान था। उसको बहाना मार के तो सारी पार्टी को जेल में डालना था। और फिर ये जो लोगों को कहा जा रहा है कि जी अब पार्टी छोड़ दे, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या जो ये कर रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। क्योंकि पीडीएम तो चाहती है ये, वो जो लंदन में बैठा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुल्क का इदारे जाए, आइन जाए, मुल्क की फौज बदनाम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने खुद फौज बड़ी बदनाम की हुई है पहले, उसको नहीं फर्क पड़ा। फर्क हम सबको पड़ रहा है। ये जो जिनका जीना मरना है पाकिस्तान में, खौफ हमें आ रहा है इस चीज का। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके अंदर अगर कोई ये समझ रहा है कि इस स्ट्रैटेजी से कोई एक सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी इसलिए नहीं खत्म हो सकती। जरा फिर से ये देख लें, जिस पार्टी के पास 70% उसकी मकबूलियत हो मुल्क में, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लोग भी छोड़ दें, या लोगों को जो भी कहें उनको छुड़वा भी दें कि जी हम नहीं जा रहे, प्रेशर डाल के, उससे पार्टी नहीं खत्म होने लगी। पार्टी का टिकट पर भी जीतेगा। ये जो रास्ता है, ये तो पाकिस्तान की तबाही है। और सिर्फ ये जो बाकी पीडीएम, ये जो रेलू कटे हैं, जिनका ना वोट बैंक है ना कुछ है, जो मजे ले रहे हैं इक़्तिदार के, ये सिर्फ ये की कोशिश ये है कि फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाया जाए। ये है साजिश। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे अपने पाकिस्तानियों से, कि देखें ये वक्त है कि हम सब जागे कि क्या हो रहा है। ये जो खौफ और हरासा फैलाया जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग चुप करके बैठ जाएं। ये जो औरतों से कर रहे हैं, यानी मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही कि ये हम कौन सी दुनिया में हैं। हमारे मुल्क, हमारी जो दीन है, हमारी तो रवायतें, चादर और चार दीवारी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही है कि ये कोई खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। और मुझे डर ये है कि इसका बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है, जो हमारे मुल्क को मजीद और नुकसान पहुंचाएगा। अभी तक कोई जो बात नहीं कर रहा, सरकारी बिल्डिंग्स की बात कर रहा है। और मैं जब कहा, हमने इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन फौरी बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास अब सबूत आ गए। हर जगह हमें लोग नजर आए जो हमारी पार्टी के नहीं थे, जिनके पास बंदूकें भी थी, पिस्टल भी थे, जो आगे कह रहे थे कि अटैक करो कोर कमांडर हाउस। मियाँ वाली के लोग इतने खुश थे, वो जो हमारा जहाज चौक जैसे कहते थे, वो किससे जलाया? वो तो सारे एक मेरा कारकुन कह रहा है कि जब उनको पता चला उन्होंने रोकने की कोशिश की। कोई नामालूम अफराद थे। इसमें तहकीकात होनी चाहिए, जिस तरह जिना हाउस,
ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا ہے، ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گنا دوں، اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں. دنیا میں 25 لوگ شہید ہو جائیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی وونڈ سے گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500، جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں. لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے، اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک مہذب معاشرے کی طرح. آئیں کہ کوئی نام تو دیں یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہیں. شاید میرا ہی فائدہ کروا دے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی، کدھر تک جائے گی بات. اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے، کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کوشش، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے، کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے. اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے. تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں. اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے، لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا. تو جو کروا سکتے ہیں، میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں.